يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے. اللہ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے. نہ آنے میں ہماری مرضی کو کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کو کوئی دخل. عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. آج اس محفل میں جبکہ اس عاجز کے سامنے مخاطبین میں جامعہ عائشہ للبنات کی وہ بچیاں اور طالبات ہیں جو علم الہی اور علم نبوت کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے ہیں اور ضمناً ان کی سرپرست ہیں، اور دارالعلوم حیدرآباد کے طلباء بھی اس وقت یہاں مردوں والے حصے میں موجود ہیں، اور میرے اکابر مشائخ یہاں اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں. ان تمام مجموعے کے درمیان میں اس عاجز کے لیے گفتگو کرنا قدر مشکل ہے، لیکن یہ عاجز اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف نظر کر کے اپنی ان بچیوں کی طرف مخاطب ہے جو اس وقت جو ہے مہمان رسول بن کر علم الہی اور علم نبوت سیکھنے کا فریضہ انجام دے رہی ہیں. پیاری بچیوں، عزیز طلباء اور طالبات، جو باتیں کہی جائیں ان کو سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العزت نے پڑھنے کا اور سیکھنے سکھانے کا حکم انسانوں کو دیا. سب سے پہلے وہی قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جو نازل فرمائی وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. عجیب بات یہ ہے، جس قوم کو سب سے پہلے آسمانی علم ملا اور آسمانی علم کا سب سے پہلا حصہ اور جس کے اندر حکم دیا گیا کہ پڑھیے اللہ کے نام سے، آج وہ قوم دنیا میں سب سے زیادہ ان پڑھ واقع ہو رہی ہے. جس کو پڑھنے کا حکم دیا آج وہ ان پڑھ ہے. جس کے دلوں میں اللہ پاک نے پڑھنے کے نام سے اجالا کیا، آج اس کے دل میں اندھیرے ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں. عزیز طالبات، ان باتوں کو سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پڑھنے کے لیے منتخب فرمایا. آپ اللہ کا انتخاب ہیں. جو معلمین اور معلمات ہیں، جس وقت وہ اپنے سامنے بیٹھنے والی طالبات کو یہ طلب عزیز کو پڑھائیں تو محبت کی ایک نظر ان پہ ڈال کے یہ سوچیں کہ یہ جو پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ کسی کی ماں باپ کی اولاد تو بعد میں ہیں، پہلے یہ میرے لیے اللہ کا انتخاب ہیں. تو یہ جو سامنے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب ہیں. تو میری بدعملی کی وجہ سے یا میرے مس بیہیو کی وجہ سے یا میری بدسلوکی کی وجہ سے یا میرے اکھڑ پن کی وجہ سے کہیں یہ بچے علم نبوت اور علم الہی سے بیزار نہ ہو جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ پاک مجھ سے یہ سوال کرے کہ میں نے اپنے بندے اور بندیوں کو آپ کے سامنے منتخب کر کے بھیجا تھا تاکہ وہ علم الہی علم نبوت سے سرفراز ہوں، اور تم نے بجائے ان کو سرفراز کرنے کے وہاں سے بیزار کر کے بھیج دیا، تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ پیاری طالبات، دو لفظ آپ نے سنے ہوں گے، ایک مادر علمی اور ایک مادر حقیقی. عام طور پہ مدارس دینیہ کو بچے اور بچیاں مادر علمی کہتے ہیں. ہر طالب علم اور طالبہ اپنے مدرسے کو مادر علمی کہتی ہے.
یہ اصل میں فارسی ترکیب ہے، ایک جملہ اس میں فارسی کا ہے، ایک عربی کا ہے۔ مادر علمی یعنی علم کی ماں، جیسے مادر حقیقی وہ ماں جس کے پیٹ سے ہم نے جنم لیا، جو اسباب کی دنیا میں آنے کا ہمارے لیے سبب بنا۔ تو مادر حقیقی اس ماں کو کہتے ہیں جس کے پیٹ سے ہم نے جنم لیا، اور مادر علمی اسے کہتے ہیں جس میں رہتے ہوئے ہم نے علم الہی، علم نبوت کو حاصل کیا۔ مادر علمی مادر حقیقی اس ماں کو کہتے ہیں جس کے پیٹ میں انسان کا ظاہر سنورتا ہے اور بنتا ہے، اور مادر علمی اس کو کہتے ہیں جس میں رہتے ہوئے انسان کا باطن سنورتا ہے۔ مادر حقیقی کے پیٹ میں رہتے ہوئے اگر جسم کا کوئی عضو تکمیل کو نہ پہنچا، مثلا ایک ہاتھ نہ بن سکا، ایک پیر نہ بن سکا، ایک آنکھ نہ بن سکی، ایک کان نہ بن سکا، تو جب دنیا میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپاہج کہلاتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو وہ عضو دے سکے، اس کی تلافی کر سکے۔ ٹھیک اسی طرح جو بچہ اور بچی مادر علمی میں رہتے ہوئے ناقص ہوتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد وہ کبھی کامل نہیں بن سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو آپ کو موقع عطا فرمایا ہے پڑھنے کا، تو آپ محبتوں کے ساتھ پڑھیں، عظمتوں کے ساتھ پڑھیں۔ اب ایک بات اور سمجھتے چلیں کہ طالب علم کسے کہتے ہیں۔ طالب علم یہ بھی دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک طلب اور ایک علم، یعنی علم کو طلب کرنے والا طالب علم کہلاتا ہے۔ لڑکا ہے تو طالب علم اور بچی ہے تو طالبہ۔ تو طالب علم سے مراد جو علم کو چاہنے والے ہیں، علم کے متلاشی ہیں، علم کے جویا ہیں، ان کو طالب علم کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات آج کل ایک یہ عاجز سمجھانے کے طور پر تقریباً اپنے اکثر بچوں سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ آج کل کے طالب علم نہیں ہیں، تو پھر کون طالب علم ہے؟ مدرسے کے رجسٹر میں تو طلبہ میں ان کا نام ہے، بازار میں گلی کوچے میں گھومتے ہیں تو ان کو طالب علم سے نظر سے دیکھا جاتا ہے، طالب علم پکارا جاتا ہے۔ تو اگرچہ دیکھنے والے طالب علم کہہ رہے ہیں، سمجھنے والے طالب علم سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں طالب علم نہیں ہے۔ تو طالب علم پھر ہے کون؟ اصل میں طالب علم تو ان کی ماں اور باپ ہیں۔ یہ طالب علم کہاں سے ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں علم کا شوق ہے تو پڑھنے بھیجا، ان کے دل میں علم کی چاہت اور طلب ہے تو انہوں نے بچے کے وقت کو اور بچی کے وقت کو فارغ کیا۔ تو طالب علم تو اصل میں ماں اور باپ کہلائے، یہ طلبہ اور طالبات جو ہیں یہ طالب علم نہیں کہلائے، یہ تو ضمن کہلائے جا رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہیں؟ یہ تو مجبور علم ہے، مجبوری میں پڑھ رہے ہیں۔ ماں باپ نے داخل کر دیا تو داخل ہو گئے، مدرسین نے منتظمین نے ریسیو کر لیا تو قبول ہو گئے، اور کتابیں مل گئی تو اب پڑھنے بیٹھ گئے۔ ورنہ دل حقیقت یہ ہے کہ پڑھنے کو دل نہ کل کر رہا تھا نہ آج کر رہا ہے۔ اگر بس میں ہوتا تو بھاگ نکلتے، بس میں ہوتا تو چلے جاتے، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں؟ گھر پہ جائیں گے تو ماں باپ ناراض، اور کہیں اور چلے جائیں گے تو ماں باپ کو تکلیف پہنچے گی، اور کہیں جا کے کریں کیا؟ صلاحیت اور کوئی ہے نہیں، پیسے پاس میں ہے نہیں، رہبری کوئی ہے نہیں، ورنہ کب کے نکل چکے ہوتے۔ اس لیے مجبور ہو کے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس عاجز نے کہا کہ طالب علم نہیں ہے بلکہ مجبور العلم ہے۔ اب ان بچوں کو طالب علم بنانا معلمین، مدرسین، معلمات کا کام ہے۔ اب وہ کس طرح سے طالب علم بنائیں؟ تو اس موضوع پہ ذرا اس عاجز کو ایک بات سمجھانی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ عاجز ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو، اور میری بہنیں جو بچیوں کو پڑھاتی ہیں، وہ معلمات جو ان بچیوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ وہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ محفل انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور قبول ہوگی۔ اصل میں پہلے ہی دن طلبہ اور طالبات کو عام طور پر جو کتابیں تقسیم ہونے کے بعد اسباق کا افتتاح ہوتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب طالبات اور طلبہ کے ہاتھوں میں کتابیں آ گئیں تو استاد رجسٹر میں ان کے نام کا اندراج کر کے پہلے دن کی چلو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، یہ دعا پہلے ہی دن نہ پڑھائیں، بلکہ ابھی یہ بچے گھبرائے ہوئے ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے، پیاری ماں کا ساتھ چھوٹا، پیارے باپ کا ساتھ چھوٹا، بھائی بہنوں کا ساتھ چھوٹا، کھیل کھلونے چھوٹے، گھر کا آنگن چھوٹا، وطن چھوٹا، محلہ چھوٹا، ساتھی دوست احباب چھوٹے، سہیلیاں چھوٹی، اب سب اتنی ساری قربانیاں دے کر یہ بچے آئے ہیں
تو ابھی ان کو مناسبت مدرسے کے نہ ماحول سے ہے نہ پڑھنے پڑھانے سے ہے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہفتہ اشرا معلمات و مدرسین بچوں کے اندر واقعاتی طور پر اپنے اسلاف کے واقعات سنا کر ان کے اندر مناسبت پیدا کرے. بلکہ مناسبت تو بہت دور کی بات ہے علم سے، پہلے طلبہ اساتذہ کے درمیان مناسبت پیدا ہو. اب میرے لیے اتنی بڑی آزمائش ہو گئی آج کہ ایک طرف تو میرے مشائخ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف ڈھیر سارے طلبہ کا اجتماع ہے، تو مخاطب کا صیغہ بناؤں تو کس کو بناؤں؟ اس لیے یہ آج رخ بھی طالبات کی طرف کیے ہوئے ہیں، لہذا میں صیغہ بھی خطاب کا انہی کا استعمال کرتا ہوں. تو جو معلمات جو طالبات کو پڑھائیں تو پڑھنے پڑھانے سے مناسبت تو بعد میں کرائیں، پہلے تو اپنے سے مناسبت کریں. مثلا عام طور پر بچیوں کے اندر اپنی معلمات سے مناسبت نہیں ہوتی اور معلمات کو بچیوں سے مناسبت نہیں ہوتی. تو معلمہ کو چاہیے کہ پہلے دن وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے کہ پیارے اللہ، آج سال کا پہلا دن ہے، نہ جانے کہاں کہاں کی طالبات میرے پاس پڑھنے آئی ہیں. رب کریم، آپ نے میرے دن میں علم نبوت اور علم الہی کی جو خدمت انجام دینے کے لیے میرے دن میں جو خدمت لگائی ہے، پیارے اللہ کما حق کہو اس کا حق ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما دیجیے. اور جو بچیاں میرے سامنے بیٹھیں گی، یہ بظاہر تو بچیاں ہیں، کسی ماں کی اولاد ہیں، کسی باپ کی بیٹی ہیں، کسی بھائی کی بہن ہے، لیکن حقیقت میں کل کی کوئی راویہ بصریہ ہے، کل کی کوئی معلمہ ہے، کل کی کوئی شیخ الحدیث ہے، کل کی کوئی شیخ التفسیر ہے، کل کی کوئی مبلغہ ہے. نہ جانے آپ نے کیا کیا جوہر ان کے اندر رکھے ہیں. تو پیارے اللہ، کل کے شیخ الحدیث کی تربیت میں آپ میرا حصہ شامل کر دیجئے، کل کے شیخ التفسیر اور شیخ الفقہ کی خدمت کی تربیت میں پیارے اللہ میرا حصہ شامل کر دیجئے، تاکہ زندگی بھر وہ جو دین کی خدمت کرے اس میں میرا حصہ شامل رہے. اور پیارے اللہ، جو بچیاں میرے سامنے پڑھنے بیٹھی ہیں، ان کے دلوں کے اندر میری محبت پیدا فرما دیجئے، تاکہ وہ عظمتوں کے ساتھ میری بات کو سنیں. اس لیے کہ جس سے کسی کو مناسبت اور محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے کلام سے اور اس کی افہام و تفہیم سے بھی محبت ہوتی ہے. اب یہ 2 رکعت پڑھ کے اس کے بعد بچیوں کے سامنے بیٹھے اور ایک نظر محبت کی دائیں سے لے کر بائیں تک سکون کے ساتھ سب پہ ڈالیں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تاکہ بچیوں کو یہ نہ لگے کہ یہ معلمہ تو بہت ڈینجر ہے، یہ تو بہت بھیانک ہے، یہ تو اڑیل ہے، یہ تو کڑیل لگتی ہے. ایسا کوئی تصور اور ایسا کوئی میسج ہمارے جو ہے باڈی لینگویج سے، ہمارے جو ہے زبان حال سے ان کے سامنے ایسا میسج کوئی پاس نہ ہو. محبتوں کے ساتھ سب کو دیکھیں. اس کے بعد ایک ایک بچی سے بریف لے، معلومات لے. بیٹی آپ کہاں کی ہو، کون سے محلے کی ہو، یا کون سے شہر کون سے علاقے کی ہو. بیٹی آپ اکیلی ہو اپنی ماں کی یا اور بھی بہنیں ہیں؟ جی ہم 3 بہنیں ہیں. اچھا ماں کیا کرتی ہیں؟ پڑھاتی ہیں، معلمہ ہیں. کہا وہ آگے سے کہے گی کہ نہیں امی کا تو انتقال ہو چکا ہے. اچھا ابو کیا کرتے ہیں؟ کہ ابو میرے ہاتھ لاری چلاتے ہیں، محلوں میں آواز لگا کر جو ہے وہ اسکریپ کے بدلے امرود بیچتے ہیں. اب جب یہ بچی یوں کہے گی کہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، میں یتیم ہوں اور میرے ابو محلے محلے گلی گلی کوچے کوچے آواز لگا کے امرود بیچتے ہیں. اب جب یہ بات سنیں گی معلمہ تو اس کا دل لرز جائے گا. اوہو، آج میرے سامنے ایسی طالبہ بیٹھی ہے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جس کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں ہے اور باپ محنت مشقت کر کے ان کا پیٹ پالتا ہے. تو یہ کتنی عظیم بچی ہے. تو اس سے قدرتی طور پر ایک مناسبت ہو جائے گی. دوسری بچی سے پوچھے بیٹی آپ کا نام کیا ہے، آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ کہ نہیں میرے ابو تو فوت ہو چکے ہیں. اور امی کیا کرتی ہیں؟ کہ امی جو ہے لوگوں کے گھروں میں جا کے جھاڑو پوچھا کرتی ہیں اور 2 پیسے مہینے پر ان کو ملتے ہیں، اس سے وہ اپنی بھی ضرورت پوری کرتی ہے اور ہماری بھی کفالت کرتی ہے. جب یہ ٹوٹے ہوئے دل والی بچی یہ بات سنائے گی تو معلمہ کے دل کے اندر، مدرسہ کے دل کے اندر ایک عظمت پیدا ہوگی. اس ماں کی بھی جس نے اس بچی کو علم دین، علم نبوت سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس بچی کی بھی قدردانی پیدا ہوگی. غرض یہ کہ ایک ایک بچی کے جب حالات آپ کے سامنے کھل کر آئیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے کیسے کیسے علاقوں سے، کیسے کیسے ماحول سے ان کو نکال کر ان میں دین کے حصول کے لیے اللہ پاک نے ان کو منتخب فرمایا. اب پہلے دن ان سے جب اس طرح کی بات ہو گئی تو ایک مناسبت پیدا ہو گئی. پھر دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن ان کے سامنے عظمت دین بیان کرے، عظمت ایمان بیان کرے،
پھر جس چیز کو پڑھنے کے لیے آئی ہیں اس کی عظمت ان کے دلوں میں اس کو پلا دے، تاکہ ان کی تشنگی بھڑک جائے اور ان کے اندر حقیقی معنی میں طلب پیدا ہو جائے کہ ہم بس ویسے ہی مارے کھدیڑے نہیں آگے پڑھنے کے لیے، بلکہ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے والیوں نے بہت صحیح انتخاب کیا ہے اس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارا، اور ہم جس وقت پڑھیں گی تو ہم حضور کی مہمان سمجھے جائیں گے اور اللہ پاک کی رحمت ہم پہ برسے گی۔ نیز عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بچیاں کچھ دن کے بعد عدم مناسبت سے جب کتاب کا آغاز کرتی ہیں تو ان کو وہ بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، تو معلمات کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو یہ کہے کہ پیاری بچیوں، دیکھو جو کتاب میں آپ کو پڑھاؤں گی، آپ پڑھنے سے پہلے، میرے سبق پڑھائے جانے سے پہلے اس کا مطالعہ کر کے آئیں۔ اب مطالعہ کسے کہتے ہیں تو یہ بھی سمجھائیں، ان سے کہیں کہ بیٹیوں، بچیوں دیکھو، مطالعہ کہتے ہیں جو سبق آپ کی معلمہ آپ کو آئندہ کل پڑھائے، آپ معلمہ کے پڑھائے جانے سے پہلے اس سبق کو خود سے حل کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثلا کل آپ کو پہلی سطر پڑھائی جانے والی ہے تو آپ رات میں اس کا مطالعہ کریں۔ مثلا پہلی سطر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ الحمدللہ یہ کیا ہے۔ اتنا تو سمجھ میں آتا الحمدللہ رب العالمین، نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ الحمد ہے، تو الحمد کے معنی یہ کوئی اللہ کا نام ہے یا اللہ کی تعریف کا جملہ ہے الحمد۔ اب الحمدللہ تو یہ اللہ کا لفظ ہے، یہ بھی معلوم ہے۔ اب وقفہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وقفہ پورا جملہ ہے، یہ واو الگ ہے، کفا الگ ہے۔ اب وسلام، یہ وسلام پورا جملہ ہے، یہ واو الگ ہے، سلام الگ ہے۔ اللہ عبادہ، اللہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ حرف جار ہے، عبادہ یہ عبد کی جمع ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ الذین اس میں موصول ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اب جب بچی اس سطر کا مطالعہ کرے گی تو دو باتیں ہوں گی، یا تو وہ سمجھ جائے گی یا نہیں سمجھے گی۔ اگر اس کا مطلب نہیں سمجھی تو ایک بات اس کے سمجھ میں آئے گی، وہ یہ کہ میں کچھ نہیں سمجھی۔ اگر یہ بات اس کے سمجھ میں آ گئی کہ میں کچھ نہیں سمجھی تو مطالعہ کامیاب ہے۔ کیوں کامیاب ہے؟ کہ جب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اس کا کچھ مطلب نہیں سمجھی، کیا مطلب ہے، تو اس کے ذہن کے اندر ایک طلب پیدا ہو گئی، کہ میں اس عبارت کا مطلب کچھ نہیں سمجھی، اب دیکھتی ہوں کل میری معلمہ کیا سمجھاتی ہے۔ تو جس وقت معلمہ اس کی عبارت پڑھے گی، وہ سراپا طلب بن کر، ہمتم گوش ہو کر، متوجہ ہو کر معلمہ کی طرف دیکھے گی، اور طلب کے بعد جو چیز سوال کا جواب بن کر آتی ہے وہ اوقاف النفس ہوا کرتی ہے، وہ دل کے اندر راسخ ہو جاتی ہے۔ یہ جو بچیاں اور بچے آج کل کہتے ہیں جی کتاب سمجھ میں نہیں آتی، استاد کیا پڑھاتے سمجھ میں نہیں آتا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ طلبہ بغیر مطالعے کے پڑھتے ہیں۔ بلکہ یہ عاجز تو ایک قدم آگے کی بات اور کہتا ہے، جو طالب علم بغیر مطالعے کے سبق پڑھتا ہے وہ ظالم ہے، وہ اپنے استاد پر ظلم کر رہا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس کو ظلم کسی نے نہیں سمجھا آج تک۔ کیا ظلم کر رہے ہیں اس کو سمجھیں۔ ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو تماشا مار دیں، کسی کو ظلم نہیں کہتے، بلکہ ظلم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ جب آپ نے مطالعہ نہیں کیا اور آپ بت بن کے سامنے بیٹھے ہیں اور معلمہ یا معلم آپ کو سبق پڑھا رہا ہے اور آپ یہ تاثر پیش نہیں کر رہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں اور ہماری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے، جب یہ تاثر آپ پیش نہیں کر رہے تو استاد کو ایک باطنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھ نہیں پا رہے، اب میں کیا کروں، تو وہ اندر ہی اندر ٹوٹتا رہتا ہے۔ یہ جو ہمارے نوجوان اساتذہ بہت جلدی بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، یہ بوڑھے ہو رہے ہیں اصل میں ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے، ذہنی تکلیفوں کی وجہ سے، کہ سامنے بیٹھنے والا وہ عملہ نہیں ہے جو فہیم ہو، جو ذکی ہو، جو سمجھنے والا ہو، اس لیے کہ بالکل بغیر طلب کے ساتھ طالبات اور طلبہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور استاد جو ہے گھول کے پلانا چاہتا ہے اور وہ اس میں ناکام ہو رہا ہے۔ اللہ کرے یہ عاجز جو درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو جس وقت طالبہ یا طالب علم مطالعہ کر کے عبارت کا اور سبق کا مطالعہ کر کے استاد سے سبق کو پڑھیں گے تو یہ کامل طلب کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اب حقیقت میں یہ آج بنے ہیں طالب علم، اس لیے کہ ان کے دل میں اب علم کی طلب پیدا ہو گئی۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں جو عبارت رات کو میں 5 منٹ میں نہیں سمجھ پائی تھی، استاد دیکھیں اس کو کیسے حل کرتے ہیں۔ اب جب استاد اس کا ترجمہ کریں گے تو اتنی خوشی ہوگی کہ سبحان اللہ، جس نے ترجمہ میں بالکل الٹا سمجھی تھی
یا میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا، استاد نے میری معلمہ نے تو اس عبارت کو چٹکیوں میں حل کر دیا، تو استاد کے سمجھانے پر استاد کی قدردانی ہوگی اور اتنی مسکراہٹ کے ساتھ چہرے سے ایسا تاثر پیش کیا جائے گا جس سے استاد کا دل خوش ہوگا کہ الحمدللہ میں نے جو یہ عبارت پڑھ کے ان کو سمجھایا یہ سمجھ گئے۔ تو ہر کتاب کا مطالعہ کر کے کتاب کا سبق کا آغاز کروائیں، یعنی استاد نے بھی مطالعہ کیا ہو، اور وہ تو کرتے ہی کیونکہ ان کو تو پڑھانا ہے، اور طلبہ سے بھی اس بات کا مطالبہ کیا جائے کہ تم نے مطالعہ کیا یا نہیں کیا۔ اگر وہ کہتے نہیں کیا تو ان کو چانس دیا جائے کہ اچھا ہم آپ کو 5 منٹ کا چانس دیتے ہیں، ہم اتنی دیر آگے کچھ دیکھ لیں یا کچھ اللہ اللہ کر لیں، آپ 5 منٹ میں اس سبق کا مطالعہ کرو، تو وہ طلب انشاءاللہ 5 منٹ میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسرا ایک مرحلہ، جب استاد نے سبق پڑھا دیا تو طالبات اور طلبہ اس مطالعہ کرنے کے بعد جب سبق کو سمجھے تو اس کی ایک نوٹ تیار کریں، اسی وقت جس وقت استاد سمجھا رہے ہوں اس وقت ان کے چہرے پر نظر رکھیں، اور جس وقت وہ پڑھا رہے ہوں اس وقت عبارت کو دیکھیں اور جلدی جلدی اس کی ہلکے سے اشارے کاپی میں لکھ لیں، بعد میں بیٹھ کر ان اشاروں کی تفصیل کر لیں۔ پھر مغرب بعد یا انفرادی جو وقت ہوتا ہے عشاء بعد کا، اس کا 2-4 بچیاں مل کر آپس میں مذاکرہ کریں، جس کو مدارس کی اصطلاح میں تکرار کرنا کہتے ہیں۔ اور تکرار کرنے کے لیے لمبے چوڑے حلقے نہ لگائے جائیں، بلکہ 2-2 3-3 بچیوں کے حلقے ہوں، اور 2-2 3-3 بچیوں میں ایک تکرار کرے اور دوسری سنے، ایسا نہ ہو، بلکہ ہر بچی تکرار کرنے والی ہو۔ ایک کتاب کا تکرار ایک بچی کرے، 2 سنے، دوسری کتاب کا دوسری کرے، 2 سنے، تیسری کتاب کا تیسری کرے، 2 سنے، تو اس طرح سے ہر بچی کو تکرار کرنے کا موقع ملے گا۔ یاد رکھیں میری پیاری بچیوں، جو بچی ہے جو بچہ کتاب پڑھنے والا، عالم عالمہ بننے والا والی جو تکرار نہیں کرتے، مذاکرہ نہیں کرتے، وہ نہ معلم بن سکتے، نہ مدرس بن سکتے، نہ مصنف بن سکتے، نہ مقرر بن سکتے، نہ مبلغ بن سکتے، اس لیے کہ ان کو سمجھنے کی صلاحیت تو ان کے پاس ہے لیکن سمجھانے کا انداز ان کے پاس نہیں ہے۔ اور معلم کے لیے، مصنف کے لیے، مقرر کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے تو ان تمام اشخاص کو سمجھانے کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ان کے پاس ہے نہیں، اس لیے کہ مذاکرہ اور تکرار انہوں نے کیا نہیں، بلکہ کئی مرتبہ تکرار کرانے والی بچی اور طالب علم کئی مرتبہ استاد سے بھی بہت اچھے انداز سے سمجھا دیتا ہے، اس لیے کہ استاد تو کلام کرتے ہیں اصطلاحی زبان میں، اور یہ بچہ بہت نیچے اتر کر ان مثالوں کے ساتھ اور ان ہلکے پھلکے انداز میں بات سمجھاتا ہے جو ایک طالب علم کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تکرار سے جو استاد سے بڑھ گیا، نہیں، یہ تو ایک سمجھانے کے لیے ایک بات کہی کہ استاد سے اچھے انداز سے، ہلکے پھلکے انداز سے بچہ سمجھا لیتا ہے۔ تو مذاکرے کا عادی بنائیں۔ تو جن مدارس کے اندر بچیاں اور بچے مطالعہ کرتے ہیں اور مطالعہ کر کے پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد مذاکرہ کرتے ہیں، وہاں کے بچے بہت فائق ہوا کرتے ہیں۔ تیسری ایک چیز، عام طور پر علم تو مدارس کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، یہ عاجز آپ ہی کے آفس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ایک بزرگوار اس وقت وہاں ذکر فرما رہے تھے، آج تو ہمارے ہی بچے نماز نہیں پڑھ رہے۔ بالکل بات صحیح ہے، اصل میں ہمارے مدارس کے اندر علم تو پڑھایا اور پڑھایا جا رہا ہے، لیکن تربیت کا فقدان ہے۔ اگر ہم یہاں تربیت ہماری نہیں ہو سکے گی تو جیسا کہ ساجد نے بیٹھتے کے ساتھ ہی کہا کہ مادر حقیقی اس ماں کو کہتے ہیں جس کے پیٹ میں بچے کے ظاہری اعضاء ترتیب پاتے ہیں، اور مادر علمی وہ اس ماں کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کا باطن تربیت پاتا ہے۔ اگر وہاں ظاہر نہ بنا تو دنیا کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جو ظاہر بنا سکے، اور یہاں اگر باطن نہ بنا تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کا باطن بنا سکے۔ تو جو بچے زمانے طالب علم میں نماز چور ہوتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، قتل کرتے ہیں، عام طور پر دیکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان سے کام بھی نہیں لیتے اور وہ اپنی لائن کو بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے علم کے ساتھ ساتھ، کسب علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے فیض باطنی بھی مانگے کہ پیارے اللہ علم الہی کے ساتھ نور الہی بھی عطا فرما اور علم نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی عطا فرما۔ چنانچہ نمازوں کا اہتمام، تہجد کا اہتمام اور دعاؤں کا اہتمام، جو بچے اور بچیاں ادب کے ساتھ اپنے اساتذہ کے ساتھ بہیو کرتے ہیں اور درجگاہ کی چیزوں کا ادب کرتے ہیں، کتابوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ مدرسے کے عملے کا اہتمام جو ہے ادب اور احترام کرتے ہیں،
یہاں تک کہ جھاڑو لگانے والی خادمہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو کوئی ماں سوا چیز عطا فرماتے ہیں۔ وہ بچے بڑے سعادت مند ہوتے ہیں، اور جو ادب نہیں کرتے، وہ کبر والے ہوتے ہیں، تکبر والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ متکبرین سے نہ محبت کرتے ہیں اور نہ ان سے کوئی کام لیتے ہیں۔ تو علم اس انداز سے پڑھیں، نیز دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کریں، یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو درس نصاب ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ خارجی مطالعے کا بھی اہتمام کریں، اور وہ اپنے اساتذہ کی نگرانی میں اپنی من مرضی سے جو کتاب اچھی لگی وہ پڑھنا شروع نہ کر دیں، بلکہ اپنا کسی کو مربی بنائیں، اسے اس میں مشیر بنائیں کہ میں کون سی کتاب پڑھوں۔ تو کردار ساز بہت سی کتابیں ملتی ہیں، ایسے ایسے واقعات کی کتابیں ہوتی ہیں جن واقعات کو پڑھنے کے بعد ایسا بھی کرتا ہے کہ ہم بھی ایسے کردار والے جو ہے افراد بنے۔ چنانچہ رابعہ بصریہ کا واقعہ پڑھ کر، ان کے حالات کو پڑھ کے جی چاہتا ہے کہ ہم بھی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رونے والے بنے، تڑپنے والے بنے۔ چنانچہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ پوری پوری رات عبادت کرتی تھی، اور رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے دامن پسار کے بیٹھتی تھی اور کہتی تھی، پیارے اللہ، دنیا کے منصفوں نے اور دنیا کے سخیوں نے اور دنیا کے بادشاہوں نے تو اپنے دروازے بند کر دیے، لیکن آپ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں۔ کہ وہ ذات کہ جس نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے تھام رکھا ہے، اللہ مجھ پر نفس و شیطان کو مسلط ہونے سے روک لیجیے۔ اب دیکھیے کتنی پیاری دعا کیا کرتی تھی۔ اسی طرح رابعہ رملیہ ایک بہت بڑی فلسطین کی اللہ تعالیٰ کی نیک ولیہ تھی، وہ عجیب و غریب انداز سے ایک مرتبہ مناجات کر رہی تھی اللہ سے، اور کہہ رہی تھی، میرے پیارے رب، آپ قیامت کے دن مجھے عذاب نہ دینا، آپ قیامت کے دن مجھے عذاب نہ دینا، اس لیے کہ پیارے اللہ، اگر آپ مجھے عذاب دیں گے قیامت کے دن تو مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ بدنام ہو جائیں گے، کہ دنیا آپ کو غفور الرحیم کہتی ہے، ارحم الراحمین سے یاد کرتی ہے، تو جب آپ مجھ کمزور کو عذاب دیں گے تو دنیا آپ کو تانا دے گی کہ اتنے غفور الرحیم ہو کر، اتنے بڑے ہو کر، خالق و مالک ہو کر، رحمان الرحیم ہو کر ایک کمزور سی بندی پر عذاب دے رہے ہیں، اور اگر کوئی آپ کو برا کہے تو اللہ جی یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا، آپ میرے محبوب ہیں۔ تو دیکھیے کس محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتی تھی۔ تو جب ہم ایسی اللہ کی بندیوں سے محبت کریں گے اور ان کے حالات کو پڑھیں گے تو بچیوں کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم کب اللہ تعالیٰ سے ایسی مناجات کرنے والی بنیں گے۔ تو خارجی کتابوں کا مطالعہ کریں، نیز کچھ نہ کچھ مضامین لکھنے کی بھی عادت پیدا کریں، اس لیے کہ جب کوئی عورت، جب کوئی بچی اچھا مضمون لکھتی ہے اور لکھنے والی اس کی کوئی عورت ہوتی ہے اور پڑھنے والی بھی اس کو کوئی عورت ہوتی ہے، تو ہم جنس کی وجہ سے اس کا اثر زیادہ پڑتا ہے، وہ زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہے وہ عبارت۔ لہذا مضمون نویسی کا بھی معمول بنائیں، نیز خوش نویسی بھی سیکھیں، اچھی تحریر ہو تو اچھی گفتگو کرنے کا انداز ہو، اچھی عبارت لکھنے کا انداز ہو۔ کئی مرتبہ عبارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے بلی کے ناخن بنے ہوئے ہوں، عبارت خود لکھنے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد خود سے ہی پڑھا جانا مشکل ہوتا ہے، تو ایسی عبارت کے سیکھنے سے کیا فائدہ اور ایسی عبارت کے لکھنے سے کیا فائدہ۔ تو شستہ تحریر ہو، خوش نویسی ہو، صاف ستھری تحریر لکھنے کا معمول بنائیں، عادت بنائیں، اس کو سیکھیں۔ خوش نویسی کی کلاسیں ہوتی ہیں عام طور پر، اس کو جوائن کریں۔ تو خارجی کتابوں کا مطالعہ کریں کسی کے مشورے سے، نیز کچھ نہ کچھ گفتگو کرنے کا معمول بنائیں۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بچیاں دیندار بن جاتی ہیں، جو بچیاں عالمہ بن جاتی ہیں، وہ اگر کچھ گفتگو کرنے کا ان کا مزاج نہیں ہوتا تو وہ کوئی بات دین کی سمجھا نہیں پاتی، اور اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے، ایک وجہ نہ سمجھانے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس نے چونکہ تکرار نہیں کرایا ہوتا تو اس کو بولنے کا انداز نہیں آتا، تو اس کی تلافی تکرار سے بھی ہو جاتی ہے۔ تاہم تکرار میں تو علمی بحثیں تھی، لیکن آپ جو ہیں کچھ نہ کچھ وعظ و نصیحت کرنے کا بھی معمول بنائیں، تاکہ جب آپ اپنے گھر میں ہوں تو گھر کی خاندان کی جو عورتیں ہوں، کئی مرتبہ ان کو چائے پہ بلائیں، مدعو کریں گھر میں، اور چائے پلانا کم ہو اور اس میں چائے کے بہانے سے دین کی بات پہنچانا زیادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اصلاح کا کام بھی لیں گے۔ تو کچھ نہ کچھ اچھے انداز سے گفتگو کرنے کا انداز بھی ہو، تو گویا واضح نصیحت بھی سیکھا جائے۔ اور یہ چیزیں عام طور پر مدارس کے اندر جو
انجمنیں ہوتی ہیں, جو بزم ہوتی ہیں, یہ چیز اس میں بھی سیکھ لی جاتی ہے. لیکن اس میں گاڑے گاڑے مضامین, بہت ہی ثقیل الفاظ, بہت ہی بھاری بھرکم الفاظ, مضمون بھی ایسا جو عالم بالا سے تعلق رکھتا ہو اور سمجھنے والے بھی کوئی عالم بالا کی مخلوق ہو, اتنا اونچا کلام نہ کریں, بلکہ معیار یہ ہو کہ ہمارے گاؤں کھیڑے کی اگر کوئی چند عورتیں ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں تو ہم ان کو اگر کوئی بات سمجھانا چاہیں تو کتنا نیچے اتر کے ان کو سمجھائیں گے. بس ان کو معیار بنا کر مضمون ترتیب دینے کی عادت بنائیں, اور الفاظ اتنے آسان, اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ان کو نکال کر ان کے متبادل الفاظ اور ان کے مترادف الفاظ کو ڈھونڈ کر مضمون کو ہلکا پھلکا بنائیں. چنانچہ آپ کتابوں میں سے رٹ کے تقریر نہ کریں, بلکہ اس کو آپ واقعے کے طور پر ذہن میں بٹھا لیں اور پھر اس کو 2-4 بچوں کے سامنے بیٹھ کر اس کو دہرائیں, اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ اپنے مفہوم پورا کر دیا, ادا کر دیا, تو اب اس کو آپ جو ہے اپنے بزم کے اسٹیج سے بیان کریں, تاکہ دیکھنے والے کو, سننے والے کو لگے کہ آپ کسی کتاب کی عبارت سے رٹی رٹائی عبارت نہیں سنا رہی, بلکہ آپ اپنے دل سے کوئی بات کہہ رہی ہیں. تو یہ انداز ہونا چاہیے. پیاری بچیوں اور میری ماں بہنوں, یاد رکھنا اللہ رب العزت نے آپ کو انسانوں میں ایسا فرد بنایا ہے, بنی نوع آدم کے اندر آپ کو ایسا فرد بنایا ہے, اور آپ کے ذمہ اتنی بھاری ذمہ داری دی ہے. عورت اور مرد کا جو جوڑا اللہ پاک نے بنایا, مرد کے ذمہ تو گھر کے باہر کے کام لگائے ہیں, اور اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ اے مرد تو گھر کے باہر نکل, اپنی صلاحیتوں کو اینٹ پر اور پتھر پر, لوہے پر اور لکڑ پر خرچ کر, 2 پیسے کما, اپنا بھی پیٹ پال اور اپنے بچوں کی بھی کفالت کر. لیکن آپ کو اللہ پاک نے گھر کی دہلیز کے اندر کے کام سپرد کیے ہیں, اور وہ کام یہ ہیں کہ گھر کی چہار دیواری کے اندر رہ کر انسان کو انسان بنانے کا کام عورت کے ذمہ لگایا. اور یہ اتنا عظیم کام ہے, ساری دنیا کے مرد مل کر بھی یہ کام اور یہ خدمت انجام نہیں دے سکتے. اور یہ کام اس لیے ان کے ذمہ لگایا, بچے کی ابتدائی تربیت ماں کے ذمہ, عورت کے ذمہ اس لیے لگائی کہ بچے کو ماں سے بہت زیادہ مناسبت ہوتی ہے. 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, 2 سال ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ پیتا ہے, اور 4-5 سال ماں کے دست شفقت میں رہ کر وہ ماں سے تربیت پاتا ہے. اپنا پاجامہ اور کپڑا نکالنے میں ماں کے ہاتھوں کا محتاج ہوتا ہے, نہانے دھونے میں ماں کے ہاتھوں کا محتاج ہوتا ہے, استنجا صاف کرنے میں ماں کے ہاتھوں کا محتاج ہوتا ہے, کھانا کھلانے پلانے میں ماں کے ہاتھوں کا محتاج ہوتا ہے. تو چونکہ بچے کو ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ ہوتا ہے, تو بچے کی ابتدائی تربیت کی ذمہ داری بھی ماں کے ذمہ لگائی. چنانچہ جب بچہ ماں کی سنتا ہے, ماں کی مانتا ہے, تو اللہ پاک نے یہ ذمہ داری بھی اسی کو لگائی کہ جب یہ ماں کی سن کر بڑا ہوتا ہے تو ماں اس کو وہ چیزیں سنائیں جو اللہ اس کے رسول کو پسند آتی ہیں. چنانچہ جب تک مائیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کیا کرتی تھی, یہ بچے کائنات کے عظیم انسان بنا کرتے تھے. واقعات کے طور پہ 1-2 واقعات یہ آج سنا کر اپنی بات کو کنارے کرتا ہے, سمیٹتا ہے. امام غزالی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, کون ان سے واقف نہیں ہے. 2 بھائی تھے, ایک محمد غزالی, ایک احمد غزالی. امام غزالی کے نام سے, امام محمد غزالی کے نام سے جو مشہور ہیں, وہ مصنف تھے, وہ معلم تھے, وہ مسجد کے امام تھے, وہ لوگوں کو مسئلے مسائل بتاتے تھے, ان کی ایک بڑی شان تھی. لیکن جو دوسرے بھائی تھے وہ خاموش طبیعت تھے, خاموش طبع تھے. وہ گوشہ نشینی زیادہ پسند کرتے تھے, لوگوں سے ملنے جلنے اور اختلاط کا ان کا معمول نہیں تھا. لیکن ایک بات عجیب تھی کہ وہ اپنے بھائی کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. ایک مرتبہ بھائی نے اپنی ماں سے کہا کہ امی, امام محمد غزالی نے, کہ امی میرے بھائی جان جو ہیں یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, لوگ باتیں بناتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ بھائی تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, تو امی آپ پلیز ان کو کچھ نصیحت کریں. ماں نے ان کو بلایا اور کہا بیٹا یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم بھائی کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھتے, آپ ان کے پیچھے نماز پڑھا کریں. بھائی نے کہا اچھا امی میں آپ کی بات پر عمل کروں گا. سعادت مند تھے. چنانچہ غالباً مغرب کی نماز کا وقت تھا. اب یہ پیچھے کھڑے ہو گئے اقتداء کے لیے. سارے لوگوں نے دیکھا اور زیر لب ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے کہ آج تو بڑے میاں کے پیچھے چھوٹے میاں بھی نماز پڑھنے آ گئے. چنانچہ انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ باندھا, تو انہوں نے بھی پیچھے نیت باندھی اقتداء کی. اللہ کی شان, 1 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کا آغاز ہوا اور تلاوت شروع کی امام نے, تو انہوں نے سلام پھیرا اور نماز الگ سے جا کے الگ پڑھی. اب جب یہ نماز میں جماعت میں سے باہر نکلے تو دائیں بائیں لوگوں کو احساس ہوا, اور دوسرے لوگوں نے بھی جب دیکھا کہ وہ غائب ہیں اور الگ نماز پڑھ رہے ہیں, تو لوگ بہت زیادہ جو ہے اس سے
متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنے تاثر کا اظہار کیا کہ ایک تو آپ کے بھائی نماز نہیں پڑھتے تھے آپ کے پیچھے، اور آج پڑھی تو ایسی ادھوری کہ بعد میں الگ جا کے پوری نماز پڑھی۔ اب ان کو بڑی شبکی ہوئی امام محمد غزالی کو، چنانچہ وہ گھر آئے اور امی جان سے آ کے شکایت کی اور کہا امی اگر میرے بھائی زندگی بھر میرے پیچھے نماز نہ پڑھتے مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں تھا، آج پڑھی اور ادھوری پڑھی، ایسی پڑھی۔ ماں نے ان کو بلایا اور کہا بیٹا ایسی حرکت تم نے کیوں کی؟ کہنے لگے امی جان میں نے بھائی جان کے پیچھے نماز کی اقتدا کی، میں نے دیکھا کہ پہلی رکعت میں بھائی جان کا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا، اب جب دوسری رکعت کا آغاز ہوا اور تلاوت شروع کی میں نے دیکھا ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کا دل غافل ہے۔ ماں نے پوچھا بڑے بھائی سے بیٹا کیوں تم غفلت والی نماز پڑھا رہے تھے؟ وہ بڑے شرمندہ ہوئے اپنے بھائی کے کشف پر۔ انہوں نے کہا امی اصل بات یہ ہے کہ میں مسئلے مسائل کی کتاب پڑھ رہا تھا، جس وقت میں نے پہلی رکعت پڑھائی تو میں اپنی ہمت کو جمع کر کے میں اللہ کی طرف متوجہ رہا، اور جب دوسری رکعت کا آغاز ہوا تو غیر اختیاری طور پر میری توجہ وہ کتاب کے مسائل کی طرف چلی گئی۔ جب یہ بات کہی تو ماں نے کہا ہائے افسوس دونوں میں سے میرا ایک بھی کام کا نہ نکلا، جو پیچھے کھڑا تھا وہ آگے والے کو دل کو دیکھتا رہا اور جو آگے کھڑا تھا وہ مسائل کو دیکھتا رہا، اللہ کی طرف تو دونوں میں سے ایک بھی متوجہ نہیں تھا۔ آج کی ماں ہوتی تو پیچھے کھڑے ہونے والے کو شاباشی دیتی اور چھوٹے بیٹے کو چومتی اور کہتی شاباش بیٹا، میرے بیٹے کو اللہ نے ایسا دل دیا جو امام کے دل میں بھی جھانک کر دیکھنے لگا، اس کو ایسا صاحب کشف و کرامت بنایا، تو چھوٹے بیٹے کو شاباشی دیتی، لیکن تصوف کی ایک باریک بات اور ایک گہرائی پہ ان کی نظر گئی، ہائے افسوس دونوں میں سے میرا ایک بھی کام کا نہ نکلا، جو پیچھے کھڑا تھا جو چھوٹے والا تھا وہ بڑے کے دل کو دیکھتا رہا، اور جو بڑا تھا وہ مسائل کو دیکھتا رہا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہیں تھا۔ اب یہ گہری بات کون کہہ سکتی ہے؟ یہ وہی کہہ سکتی ہے جس کا دل پہلے خود بنا ہو، جس نے خود علم الہی علم نبوت حاصل کیا ہو، جس کا باطن مجلہ مصطفیٰ مزکا ہو۔ جب ماں ایسی ہوگی پھر بچے امام غزالی اور احمد غزالی اور محمد غزالی بن کر کیوں نہیں اٹھیں گے؟ یاد رکھیں جب مائیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ رہنے والی ہوتی ہیں ان کی گود میں پلنے اور بڑھنے والے بچے جنید و باعزید بن کر اٹھا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ عاجز اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یہ طالبات جو اس ادارے کے اندر پڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بیٹی، بہترین بہن، بہترین بیوی، بہترین ماں، بہترین ساس، بہترین بہو، بہترین نانی اور بہترین دادی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی زندگی میں جب جب جو مرحلہ آئے اور جس مرحلے میں جو ان کا کردار ہو اللہ پاک ان کو بہترین کردار کا مالک بنائے۔ میری پیاری بچیوں آج آپ کے لیے اللہ پاک نے ایک حسین موقع بنایا ہے، اللہ پاک نے آپ کو گولڈن چانس عطا فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، اللہ پاک نے دو نعمتیں عظیم عطا فرمائی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نعمت ہے صحت اور تندرستی کی اور دوسری نعمت ہے فراغت کی، یعنی ہم سے کوئی بندہ کوئی مطالبہ نہ کرے، ہم ہر ایک اعتبار سے بالکل فارغ ہوں۔ اب یہ دو نعمتیں مدرسے کے طلباء کو بھی ملی ہوئی ہیں اور مدرسے کے جامعات کی طالبات کو بھی ملی ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ بچپن کی اور جوانی کی عمر زندگی کا بہترین وقت ہوا کرتا ہے، چنانچہ گرم خون ہوتا ہے، بہترین جذبات ہوتے ہیں اور تر و تازہ دماغ ہوتا ہے، جسم کے اندر نشاط ہوتا ہے، تو زندگی کا یہ گولڈن چانس ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے صحت بھی عطا فرمائی ہے اور فراغت بھی۔ کوئی ماں اپنی بچی سے مطالبہ نہیں کرتی بیٹی جاؤ تمہارے ابو نہیں ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کر جھاڑو پوچھا دو اور خدمت کرو، کام کرو اور حق الخدمت کے طور پہ 2 پیسے لے کر آؤ اور گھر میں میرا تعاون کرو۔ نہ ماں اپنی بچیوں سے یہ مطالبہ کر رہی ہے اور نہ باپ اپنے بیٹوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو فارغ بھی ہیں اور صحت مند بھی ہیں۔ لیکن ہائے افسوس کہ ہم اس گولڈن چانس سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور نفع نہیں اٹھا رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے بنے۔ یہ عاجز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ محلے کی کچھ خواتین اور بچیوں کی ان کی سرپرست بھی اس وقت اس محفل میں موجود ہیں۔ اب تک کی بات جو بیان کی گئی وہ طلباء اور طالبات سے متعلق تھی،
तालिबात और मुअल्लिमात से मुताल्लिक थी, मुंतजमीन से मुताल्लिक थी, असातिज़ा से मुताल्लिक थी, लेकिन वो मेरी बहनें, वो दीनी बहनें, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, वो मस्तूरात जो इन बच्चियों की माएँ हैं और सरपरस्त हैं और जो महल्ले और पड़ोस की रहने वाली हैं और जो इस दीनी महफिल में शिरकत के लिए आई हैं, एक बात बस उनके सामने आज कह के उनसे मुताल्लिक अपनी बात को पूरा करता है। और ये बात असल तो उनसे से मुताल्लिक है, लेकिन ज़िम्मन है सबके लिए, और ये एक मुफीद चीज है जो एक वाक़े के तौर पर ये आजिज़ आपके सामने पेश करता है। सुने और दिल के कानों से सुने। एक है मनफी और एक है मुस्बत, जिसको अंग्रेजी में मुस्बत को पॉजिटिव कहते हैं और मनफी को नेगेटिव कहते हैं। यानी एक है इकरारी अंदाज और एक है इनकारी अंदाज। हमेशा इकरारी अंदाज, बात मानने वाला अंदाज, मुस्बत अंदाज, हमेशा इसको हर शख्स ने पसंद किया है। और इनकारी अंदाज, रद्द कर देने वाला नाक़िदाना अंदाज जो है, ये अक्सर बेशतर देखा यह गया है, ये मुआनिदाना अंदाज होता है और इसको लोग पसंद नहीं किया करते। इसलिए हमेशा अपने आप को मुतवाज़ाना अंदाज में, मुस्बत अंदाज में रखना चाहिए। दूसरे की बात को सुने और मानने का जज्बा हो, ये एक अच्छी चीज है। और दूसरे की बातों को सुनकर न मानने का जज्बा हो और रद्द कर देने और हमेशा जो है उसकी तरदीद करने का अगर मिजाज होता है तो ये नाक़िदाना मिजाज होता है, ये मनफी अंदाज होता है। इसको इस तरह के मिजाज वाले, चाहे मर्द हो चाहे औरत, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े, इस तरह के मिजाज को लोग पसंद नहीं करते। एक नौजवान लड़की थी जिसकी शादी हुई, किसी घर के अंदर काफी दिन गुजर गए। घर के अंदर रोजाना लड़ाई रहती थी सास बहू की। एक दिन बहू इस नतीजे पे पहुंची कि सास ने मेरी नाक में दम किया है, लिहाजा किसी तरह से मुझे इससे जान छुड़ानी चाहिए। और इसका वाहिद हल उसके जहन में यह आया कि किसी हकीम के पास जाकर जहर की पुड़िया लेकर आए और दवाई के फॉर्म में वो जहर किसी तरह से इसको पिला दिया जाए और बुढ़िया से जान छूटे और जमीन का बोझ उस बुढ़िया से हल्का हो जाए। बहनों, सुने और दिल के कानों से सुने। जो बहू बनकर घर में आती है, अगर सास उसको बहू की नजर से देखेगी, वो घर कभी कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकता। और बहू अपनी सास को सास की नजर से देखेगी, ये बहू भी कभी खुशियां हासिल नहीं कर सकती। सास को चाहिए कि अपनी बहू को बेटी की नजर से देखे और बहू को चाहिए कि सास को अपनी मां की नजर से देखे। जब ये परेशान हो गई और उसके दिल में ये बात आई कि मैं किसी हकीम के पास जाकर कोई जहर की पुड़िया लेकर आऊं, उसको खिलाऊं, उसका काम खत्म करूं, तो ये बुर्का पहनकर, चेहरा छुपाकर हकीम की तलाश में शहर पहुंची। वहां एक हकीम मिले इसको। जब हकीम के मतलब के अंदर ये पहुंची तो रोते हुए अंदाज में इसने कहा, हजरत हकीम साहब, मैं आजिज आ चुकी हूं अपनी जिंदगी से। अब मैंने आज एक फैसला किया है, वो ये कि मैं अपनी सास से परेशान हूं। आप मुझे कोई जहर की ऐसी पुड़िया दे दें ताकि मैं दूध में, चाय में, पानी में मिलाकर उसको पिला दूं, ताकि उस बूढ़ी सास से मेरी जान छूटे। हकीम ने कहा कि बेटी, दवाई तो मैं आपको दूंगा जो आप चाह रही हैं और जो आपका मर्ज है, लेकिन मैं जरा पूरा मर्ज सुन तो लूं कि बात असल है क्या। अब उसने रो धो के पूरी की पूरी तफसील सुनाई और कहा, मेरी सास यूं कहती है, मेरी सास हमेशा मुझे यूं परेशान करती है, सोने नहीं देती, खाने नहीं देती, पीने नहीं देती, जीने नहीं देती, मेरा मरना जीना हराम हो चुका है। आज मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि सास का गला दबा दूं, लेकिन ये काम मुझसे नहीं हो सकता, मैं कमजोर हो चुकी हूं। प्लीज आप मुझे कोई ऐसा जहर दे दें, मैं उसको पिला दूं, उसका काम खत्म हो जाए। हकीम ने जब पूरी तफसील सुनी, सास बहू की पूरी बातों की पूरी जब तफसील सुनी उससे, तो हकीम इस नतीजे पे पहुंचे कि बेटी, बिल्कुल तुमने सही फैसला किया है। ऐसी औरत का धरती पर रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, उसको धरती के नीचे चला जाना जेब देता है। लिहाजा मैं तुम्हें जरूर दवाई देता हूं उसको मारने की, लेकिन एक बात मैं तुम्हें कह देता हूं, अगर मैं हाई पावर पॉइजन और जहर दूं आपको और आप जाते के साथ ही उसको पिला दें और कल उसकी जिंदगी की शाम हो जाए, वो खत्म हो जाए, तो फौरन सबका जहन आपकी तरफ जाएगा कि आपने कुछ कर दिया है। मैं चाहता हूं कि वो मर भी जाए और आपका नाम भी बदनाम ना हो। बस या तो वो रो रही थी, ये बात सुनते के साथ ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपको पूछे, उसने कहा, हकीम साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप तो मेरे बाप से भी ज्यादा समझदार हैं और मेरे लिए मुशफिक हैं, आप ऐसा ही करें। तो कहा कि बेटी देखो, समझ लो अच्छी तरह से तरकीब,
40 दिन की 40 पुड़िया मैं तुम्हें देता हूं, और रोजाना एक पुड़िया सोते वक्त चाय में या दूध में या पानी में मिलाकर उसके जरिए से उसको दे दिया जाए, धीरे धीरे ये जहर असर करेगा। 40 दिन में बुढ़िया भी मर जाएगी और पुड़िया भी खत्म हो जाएंगी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा इसमें हाथ था। लेकिन अगर रोजाना लड़ाई तुम्हारी ऐसी ही रही जैसी आज थी और जिससे तुम आगे जाकर आज आई हो, तो याद रखना शक फिर भी तुम्हारी तरफ जाएगा। इसलिए लड़ाई तो बंद करो और एक सोच में ये तब्दीली लाओ कि तुम उसको रोजाना माँ माँ कह के पुकारो और उसकी खिदमत करो। मसलन रोजाना उसके पैर दबाओ, रोजाना उसके सर पे तेल रखो, उसकी चोटी बांधो, सर में कंघी करो, कपड़े धो, साफ सुथरे कपड़े आयरन करके प्रेस करके उसको पहनाओ, उसके बिस्तर को झाड़ो, खाना पीना गर्म उसको खिलाओ पिलाओ। तो इस तरह से आओ भगत करो जैसे एक बेटी एक माँ की खिदमत करती है। तो जब तुम ये खिदमत करती रहोगी और जहर की पुड़िया चुपचाप देती रहोगी, तो 40 दिन में उसका काम खत्म हो जाएगा। उस दिन खूब रोना उसके मरने पर, महल्ले वालों को क्या, फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा कि आपने ये काम किया है। वो बड़ी खुशी हुई। चुनांचे पहले दिन तो वो चूंकि गुस्से में भरी हुई थी, उसने पहले दिन तो कुछ माँ नहीं कहा, और हकीम ने कहा था कि इसके पैर दबाना, इसका जी चाह रहा था कि पैर क्या दबाऊं, उसका गला दबा दूं। लेकिन चूंकि हकीम समझदार थे और हकीम ने बड़ी समझदारी की बात कही थी, तो उसने पहले दिन तो उसको पहले जहर की पुड़िया पिलाई, और दूसरे दिन सुबह से उसने माँ कहना शुरू किया, अम्मी आप कपड़े उतार दो, बहुत मैले हैं, मैं धोने बैठी हूं अपने बच्चों के अपने कपड़े, तो इनको भी धो देती हूँ। माँ ने उतार दिए। फिर शाम के वक्त उसने पैर भी दबाए, सर पे तेल की मालिश की, रात के वक्त गरम गरम दूध भी पिलाया, उसको पुड़िया भी पिलाई, और उसने माँ माँ कहना शुरू किया। अल्लाह की शान, कुछ ही दिन गुजरे थे इसको माँ माँ कहने के कि सास के दिल में भी तड़पता हुआ धड़कता हुआ दिल था, उसने इसको बेटी कहना शुरू कर दिया। अब रोजाना ये माँ कहते कहते नहीं थकती थी, वो बेटी कहते कहते नहीं थकती थी। ये कहती थी अम्मा बर्तन बहुत ज्यादा हो गए हैं, मैं इनको धो लेती हूँ, आप आराम कर ले। तो वो कहती नहीं बेटी, मेहमान बहुत थे, बर्तन बहुत ज्यादा मैले हुए हैं, खराब हुए हैं, तुम इस वक्त आराम करो, बाद में धुल जाएंगे, सुबह में धुल जाएंगे, रहने दो, ठंडी रात को बहुत हो रही है। तो वो माँ जैसा किरदार निभा रही थी, और ये वो बेटी जैसा किरदार निभा रही थी, ये माँ जैसा किरदार निभा रही थी। अल्लाह की शान, अभी 40 दिन पूरा होने में 8-10 दिन बाकी थे। ये औरत रोती हुई फिर हकीम के पास आई और कहा, हकीम साहब अल्लाह के वास्ते मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, आप कोई ऐसी दवाई दे दीजिए कि वो दवाई उस जहर का तिर्याक बन जाए, और वो जो आपने जहर वाली दवाई दी है वो अपना असर न दिखलाए। हकीम ने पूछा, बेटी क्या बात है? अब ये सारा पता रोने लगी, पहले दिन से भी ज्यादा, और कहा, हकीम साहब मैं नहीं चाहती एक माँ जैसी हस्ती का खून मेरे नाम अमाल में लिखा जाए, मैं उसको मारना नहीं चाहती। देखो आपने कहा था रोजाना वो दवाई देना, मैं पिछले 8 दिन से वो दवाई नहीं दे रही, अब तो मैं अल्लाह से माफी मांग रही हूँ और ये दुआ कर रही हूँ, प्यारे अल्लाह वो जो जहर की दवाई मैंने उसको दी है उसका असर आप खत्म कर दीजिए, लेकिन मुझे डर है कि जब जहर पिलाया है तो वो तो अपना असर करके दिखाएगा। हकीम साहब प्लीज अल्लाह के वास्ते कोई ऐसा तिर्याक दे दो कि उस जहर का असर खत्म हो जाए। अब ये कह के वो खूब रोई। हकीम ने कहा, बेटी खामोश हो जाओ और ऊपर बैठो। कुर्सी पे बिठाया, नीचे बैठ के वो पैर पकड़ के रो रही थी, ऊपर बिठाया और कहा, बेटी आप फिक्र न करो, तुम्हारी सास मरेगी नहीं, इंशाअल्लाह खूब जिएगी। और मैंने वो जो पुड़िया आपको दी थी वो जहर की पुड़िया नहीं थी, वो ताकत की दवाई थी। असल मसला ये था कि जब मैंने तुम्हारी पूरी बिपता और पूरी राम कहानी सुनी तो मुझे ये पता चला कि तुम दोनों का मिजाज मनफी है, तुम जो बात कहती हो वो मानने के लिए तैयार नहीं, और वो जो बात कहती है तुम मानने के लिए तैयार नहीं। तुम्हारे मिजाज में नेगेटिव थिंकिंग थी, तुम दोनों के मिजाज में मनफी पहलू था। जब मैंने उसको मुस्बत पहलू से बदल दिया, चुनांचे उस मुस्बत पहलू का असर यह हुआ, तुमने उसको जब माँ कहना शुरू किया तो उसने तुमको बेटी की नजर से देखना शुरू किया, यहां तक कि मोहब्बत इस दर्जे पहुंच गई। कल नफरत इस दर्जे थी कि तुम उसके मारने के दर पर थी, जहर लेने चली आई थी, और आज मोहब्बत इतनी गाढ़ी हो चुकी है, आज तुम उसके जिलाने के दर पर हो। जाओ बेटी, वो नहीं मरेगी इंशाअल्लाह, उसका साया देर तक आपके सर पर रहेगा। असल तो मुझे तुम्हारे अंदर ये मुस्बत मिजाज पैदा करना था। मेरी माँ बहनों, यकीनन इसमें सास भी होंगी और बहू भी बैठी होंगी। अल्लाह के वास्ते अपने मिजाज को आप मुस्बत बनाएं। अगर बहू बहस कर रही है, सास खामोश हो जाए, सास बहस कर रही है, बहू खामोश हो जाए। खामोश होने को हार न समझें, अगर हार है तो हार जाओ, इसलिए कि बहुत सी हार जीत हुआ करती है, बहुत सारी हार जीत हुआ करती हैं।
ہار جانا چاہیے، بات کو مان لینا چاہیے۔ بحث کرنے سے ہمیشہ باتیں بڑھتی ہیں، اس سے حل نہیں ہوا کرتی، اس لیے کہ بحث کرنے سے اگر بات حل ہوا کرتی تو بڑے بڑے مباحثے اور مناظرے ہمیشہ کامیاب ہو جایا کرتے۔ دیکھا یہ گیا ہے جن مناظروں میں بحثیں ہوتی ہیں وہاں سامنے والا بحث اس نظر سے سنتا ہے، اس نیت سے سنتا ہے مجھے اس کو ماننا نہیں ہے، منفی انداز اس کا ہوتا ہے۔ اور جہاں مشورے کا انداز مثبت انداز ہوتا ہے وہاں ہمیشہ سامنے والا مثبت انداز میں بیٹھتا ہے، ماننے کے جذبے سے بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کو چار چاند لگائے۔ اللہ رب العزت پڑھانے والوں کو قبول فرمائے، پڑھنے والوں کو قبول فرمائے، معلمین، اساتذہ، مدرسین کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو مستورات دور دراز سے چل کر آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دلی آرزو اور تمناؤں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے رب، اتنی ساری بچیاں، اتنی ساری معلمات، اتنی ساری مستورات آپ کے دربار میں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہی ہیں، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے رب، آپ کے سوا کون ہے دینے والا؟ آپ کے سوا کون ہے ہمارا سننے والا؟ اللہ جی، اتنی ساری بچیاں، اتنی ساری مستورات اگر کسی سخی کے دروازے پر جا کر سوال کریں تو سخی کا دل بھی نرم ہو جایا کرتا ہے، اور کسی بدبخت کے دروازے پر، کسی شقی کے دروازے پر جا کر آواز لگائیں، اتنی ساری عورتوں اور بچیوں کو دیکھ کر وہ بھی اپنی بدبختی سے گویا توبہ کر لیتا ہے اور بات سننے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ بلکہ دیکھا یہ گیا ہے ہمارے اس ملک میں عدالتوں کے باہر اگر اتنی ساری عورتیں جا کر آنسو بہائیں اور جج سے کسی فیصلے کی دہائی کریں دیں تو وہ جج بھی قتل کے مقدمات کو واپس لے لیا کرتا ہے، اس پر نظر ثانی کرنے پہ مجبور ہو جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، اتنی ساری بچیاں، اتنی ساری معلمات آپ کے دربار میں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہی ہیں۔ اللہ جی، آپ سن لیجئے، کسی کے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، کسی کے ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی صدائیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی۔ یا اللہ، نہ جانے ان کے دلوں کے اندر کتنی تمنائیں ہیں، کتنی مرادیں ہیں، کتنے نیک ارادے ہیں کہ اللہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ پیارے اللہ، دل کی جائز ایک تمناؤں کو پورا فرما۔ پیارے اللہ، ہم سب روٹی کے فقیر نہیں ہیں، روٹی کے فقیر کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ ایک دروازے پہ صدا لگاتا ہے، مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو دوسرے دروازے پہ صدا لگاتا ہے، وہاں سے بھی اگر عذر کر دیا جائے تو تیسرے دروازے پہ صدا لگاتا ہے۔ اللہ، روٹی کا فقیر شہر میں کبھی بھوکا نہیں رہا کرتا۔ اللہ جی، ہم روٹی کے فقیر نہیں، ہم تو ہدایت کے فقیر ہیں، اور ہدایت ملتی ہے صرف آپ کے دروازے سے۔ اللہ، اگر آپ نے منع کر دیا، آپ نے نہ دیا، آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں، آپ کے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں۔ اللہ، کامل ہدایت دے دیجئے، کامل محبت دے دیجئے، کامل معرفت دے دیجئے، کامل تقوی دے دیجئے، کامل احسان دے دیجئے، کامل احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ پیارے اللہ، اپنا عشق، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، عمر میں برکت دے دیجئے، علم میں برکت دے دیجئے، عمل صالح کی توفیق دے دیجئے۔ پیارے اللہ، صحابہ نے جو مانگا دے دیجئے، صلحاء نے جو مانگا دے دیجئے، قراء نے جو مانگا دے دیجئے، محدثین و مفسرین نے جو مانگا دے دیجئے، فقہاء اور مشائخ نے جو مانگا دے دیجئے۔ پیارے اللہ، گنہگاروں نے جو مانگا دے دیجئے، قرضداروں نے جو مانگا دے دیجئے، قرض خواہوں نے جو مانگا دے دیجئے، بے گھر، بے در، بے سہاروں نے جو مانگا دے دیجئے۔ میرے پیارے رب، دے دیجئے، میرے پیارے اللہ، دے دیجئے۔ نہیں دینا چاہتے پھر بھی دے دیجئے، نہیں دینا چاہتے پھر بھی دے دیجئے۔ پیارے اللہ، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔
کہ اللہ اس مجمع میں نہ جانے کتنی یتیم بچیاں ہوں گی، نہ جانے کتنی بیوہ خواتین ہوں گی۔ میرے پیارے رب، جب مدرسے کے دروازے پر کسی بچی، جو بچیاں مدارس میں پڑھتی ہیں، جو ہاسٹلوں میں رہتی ہیں، جب مدرسے کے دروازے پر کسی بچی کی ماں کوئی بیگ لے کر آتی ہے اور منتظمہ سے کہتی ہے میری بچی کو بلا دو، میں اپنی بچی سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، تو وہ کسی چھوٹی سی بچی کو آواز دیتی ہے، کہتی بیٹی جاؤ فلاں بچی کو فلاں درجے سے بلا کے لے کر آؤ، ان کی والدہ دروازے پر آئی ہیں۔ وہ چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور اپنی بڑی سہیلی اور ساتھی کو لے کر آتی ہے درسگاہ سے کہ آپ کی والدہ آپ کو یاد کر رہی ہیں اور دروازے پہ کھڑی ہیں، کوئی بیگ لے کر آئی ہیں۔ اور یہ معصوم بچی جو بلانے گئی تھی، یہ بچی کئی دفعہ یتیم ہوتی ہے، وہ دور کھڑے ہو کے دیکھتی ہے کہ ماں اپنی بچی کو سینے سے لگاتی ہے اور بیگ اس کے حوالے کرتی ہے اور اپنے ہینڈ پرس میں سے کچھ پیسے نکال کر دیتی ہے، بچی کا ہاتھ چھومتی ہے، سر پہ ہاتھ رکھتی ہے اور نصیحت کرتی ہے بیٹی محنت سے پڑھنا، نیک بننا۔ وہ یتیم بچی دور کھڑی ہو کر اپنی ماں کو یاد کرتی ہے، کاش کہ آج میری ماں ہوتی، وہ بھی کوئی ناشتے کا بیگ لے کر آتی، وہ بھی بسکٹ اور مٹھائی کا کوئی بیگ لے کر آتی، وہ بھی مجھے پیسے دے کر جاتی، وہ بھی مجھے سینے سے لگا کے جاتی، وہ بھی میرے ہاتھ کو بوسہ دے کر جاتی۔ میرے پیارے رب، اس یتیم بچی کی آنکھوں کا واسطہ، اس یتیم بچی کی آنسوؤں کا واسطہ جو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، رب کریم آپ ہم سب کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ ہمیں اپنی ولایت دے دیجیے، اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، پیارے اللہ تقویٰ دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیارے اللہ اس مجمع کے اندر نہ جانے کتنی یتیم بچیاں ہیں، کتنی بیوہ خواتین ہیں اور کتنی شادی شدہ وہ عورتیں ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن گود اولاد سے خالی ہے۔ پیارے اللہ میں ایک سال اولاد دے دیجیے۔ پیارے اللہ جب وہ عورتیں جن کی نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن اب تک کوئی گود میں بچہ نہیں ہے، جب دوسرے کے بچے اور بچی کو دیکھتے ہیں ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ سوچتے ہیں اللہ اگر ہم اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو تمام کے بچے اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کریں گے، لیکن ہماری نسل میں تو ہمیں کوئی ایصال ثواب نہیں کرے گا، ہمیں تو کوئی فاتحہ پڑھ کے ہمیں ثواب نہیں پہنچائے گا۔ پیارے اللہ تمام کو اولاد عطا فرما دیجیے، نرینہ اولاد کا تحفہ بھی عطا فرما دیجیے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ میرے پیارے رب نہ جانے کتنی خواتین ایسی ہوں گی جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن شوہر نے آج تک محبت کی نظر سے نہ دیکھا، ہمیشہ ظالمانہ برتاؤ کرتا ہے، بے دردانہ برتاؤ کرتا ہے۔ رب کریم رحمت فرما دیجیے، ہمدردانہ برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، میاں بیوی میں اتفاق و اتحاد عطا فرما دیجیے، شوہر کے دل کے اندر پیارے اللہ اپنے بیوی کی عظمت اور احترام عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ جو معلمات اپنی ضروریات کو اور اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے بچیوں کے لیے اپنے وقت نکال کر پیارے اللہ پڑھاتی ہیں، رب کریم ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ پیارے اللہ اس ادارے کے جو بانی ہیں، اس ادارے کے جو موجودہ محتم اور ذمہ دار ہیں اور جو شورا ہیں، پیارے اللہ محبتوں کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، شرور سے حفاظت فرما۔ پیارے اللہ بچیوں کا مدرسہ ہے، ہر وقت مخالفین کی اور معترضین کی نگاہیں وہ دوربین اور خوردبین لگا کر دیکھتی رہتی ہیں کہ ان کے کچھ ہمیں ایسے ویک پوائنٹ نظر آ جائیں جس کی وجہ سے ہم ادارے تک تالے لگوا دیں، ہم ادارے کو بدنام کر دیں۔ پیارے اللہ سے حفاظت فرما دیجیے، ناپاک عزائم ناپاک ارادوں سے حفاظت فرما دیجیے۔ اس شہر کے اندر جتنا دین کا کام ہو رہا ہے، اقامت دین کے جتنے شعبے قائم ہیں، اللہ سب کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ اس شہر کی حفاظت فرما، شہر میں رہنے والے اہل ایمان کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار کی روزگار کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، غلے سبزی ترکاری میں برکت عطا فرما، پھلوں اور پھولوں میں برکت عطا فرما۔ پیارے رب جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رب عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔